أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. عورتوں کو صحبت سے پہلے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے ڈالی تو تم پر گناہ نہیں ہوگا مگر ان کے نقصان پر انہیں خرچے دو، خوشحال پر اس کی گنجائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی گنجائش کے مطابق۔ عورت کو یہ فائدہ دینا اچھا اور بھلا کام ہے اور نیکی کرنے والوں پر یہ حق لازم ہے۔ مہر مقرر ہو گیا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو جتنا مہر ٹھہرایا تھا اس کا آدھا دینا لازم ہے، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے قریب ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، تحقیق کہ اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے۔ نماز پر نگہبان رہو، خاص طور سے بیچ والی نماز پر، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اور اگر تم کو ڈر ہو یا بد امنی کی حالت ہو تو پیدل یا سواری کی حالت میں بھی نماز ادا کرو۔ پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو جس طرح تم کو اس نے سکھایا جس کو تم جانتے بھی نہ تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں تو ان کی عورتوں کے لیے وصیت ہے کہ 1 سال تک انہیں گزر بسر کا موقع دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، لیکن اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جو بھی اپنے بھلے کے لیے وہ کوشش کریں کر سکتی ہیں، اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کو گزر بسر کے لیے نفع پہنچانا اچھے طور پر واجبی حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔